الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ سورہ انعام کا مطالعہ کر رہے ہیں، آیت نمبر 101 سے مطالعہ ہم شروع کر رہے ہیں اور سورہ انعام کی 13ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد ہوا بدیع السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کو ایجاد فرمانے والا ہے، یعنی بدیع عدم سے وجود میں لانا، نہ تھا کچھ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں۔ یہ مشرکین کے بھونڈے عقیدے کا رد ہے۔ اللہ کے بارے میں کیا باتیں کہہ رہے ہو؟ اس کی اولاد قرار دے کر اس کے لیے کیسے جذبات تو معین کر رہے ہو؟ کیسے اس کا بیٹا ہو سکتا ہے جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ نے ہر شے کو پیدا فرمایا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ اللہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، خالق کل شیء فاعبدوہ، وہی ہر شے کا پیدا فرمانے والا ہے، بس اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ اللہ ہر شے پر نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ اللہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس دنیا میں اس آنکھ سے اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کا دیدار ملے گا، اور حضور نے فرمایا علیہ السلام 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو، اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، ایسے اپنے رب کا دیدار کرو گے، مگر ادھر نہیں۔ نگاہیں اس اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور وہ اللہ سب نگاہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ اللہ باریک بین، ہر چیز سے باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیلیں پہنچ چکی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، پس جس نے حق کو آنکھیں کھول کر دیکھ لیا یہ اس کے اپنے بھلے کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو حق سے اندھا بن گیا تو اس نے اپنا ہی نقصان کیا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات طرح طرح سے پھیر کر وضاحت اس کی بیان کرتے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ طرح طرح سے پھیر کر یعنی توحید کے مضمون کو مختلف انداز میں، مختلف مثالوں سے، مختلف واقعات سے، مختلف دلائل سے اللہ طرح طرح سے بیان فرما رہا ہے۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْنَا، اور تاکہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا ہے۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ تاکہ کافر کہیں کہ آپ نے کسی سے پڑھ لیا۔ حضور امی تھے نا، معروف معنی میں کسی سے حضور نے تعلیم نہیں لی، لیکن 40 برس کی عمر میں آپ کی زبان پر وہ کلام جاری ہو گیا کہ ساری دنیا دنگ ہے، اور اس کلام کے چیلنج کو قبول کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو کفار کہتے تھے کہیں سے سیکھ کر آئے ہیں، نہ، اللہ نے براہ راست حضور کو سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موضوع بھی آئندہ آتا رہے گا انشاءاللہ۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور اس لیے کہ ہم اس قرآن کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِیَ إِلَيْکَ مِن رَبِّکَ، آپ پیروی کیجئے اس کی جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف وحی فرمائی گئی ہے۔ لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِکِینَ، اور آپ مشرکین سے منہ پھیر لیجئے۔ حضور کو کلام ہے، وحی کی پیروی کیجئے، حضور کے ذریعے امت کو تعلیم عطا ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے حضور اپنے پاس سے کلام پیش نہیں کر رہے، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ جو بات ہے کہ اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے، تیسرے پارے کے شروع میں پڑھ لیا تھا نا، اللہ کی مشیت کا معاملہ اور اللہ کی رضا کا معاملہ۔ اللہ نے اختیار بندے کو دیا، جو چاہے سو کرے، زبردستی اور جبر کا معاملہ نہیں ہے۔ فرمایا
ولا تسبوا الذين يدعون من دون اللہ، اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں انہیں برا مت کہو، فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم، بس ایسا نہ ہو کہ وہ بھی علم کے بغیر زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہنے لگیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے دعوت دین اور تبلیغ دین کا کام کرنے والوں کے لیے بھی۔ فرمایا جن جھوٹے معبودوں کو یہ پوجتے ہیں اے مسلمانوں ان کو برا مت کہنا، گالیاں مت دینا، ورنہ یہ پلٹ کر بغیر علم زیادتی کرتے ہوئے اللہ کو برا بھلا کہیں گے۔ اس بات کو سمجھیں۔ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، بدترین آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے۔ استغفر اللہ، حضور اپنے ماں باپ کو گالی کوئی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا ایک شخص دوسرے کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوانے میں قصور اس کا ہوا۔ تم ان کے جھوٹے معبودوں کا رد کرو، شرک کا رد کرو، کوئی ایشو نہیں، لیکن زبان تو اچھی ہونی چاہیے نا، اشتعال انگیز زبان استعمال نہ کرو۔ اگر تم آپے سے باہر ہو کر بد کلامی کرو گے، برا بھلا کہو گے، تو وہ انجانے میں زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم زیادتی کرتے ہوئے تمہارے معبود برحق اللہ کو برا کہیں گے۔ یہ نہ کرو تم۔ دعوت کا اصول بڑا قیمتی ہے۔ اسی طرح ذرا نیچے آ جائیں، اگر باطل نظریات والوں کے باطل نظریے کا رد کرنے تو کیجئے، گالیاں دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ اور نیچے آ جائیں، علمی اختلاف پر اگر کلام کرے تو کیجئے، علمی انداز سے کیجئے نا، منہ پھٹ ہونے کی کیا ضرورت پڑی؟ آج اکثر سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے اور لوگ بھی بڑے خوش ہیں، اس نے بڑی کلاس لی فلاں کی، اس نے جو ہے کارنر کر دیا، اس نے چپ کرا دیا۔ او بھائی یہ بد کلامی ہے، یہ بد زبانی ہے، یہ بے توقیری ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو دوسرے کم ہیں، وہ بھی پلٹ کر گالیاں دیں گے، وہ بھی پلٹ کر برا بھلا کہیں گے، اب بھگتو پھر اس کو، پھر یہ ناس ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو دین ادب سکھاتا ہے، کلام کرنے کا ادب سکھاتا ہے، اختلاف کرنے کا ادب سکھاتا ہے، لوگوں سے ڈیبیٹ کرنا ادب سکھاتا ہے، اختلاف کرنا ہے تو ادب سکھاتا ہے، بد کلامی سے دین نے منع فرمایا۔ كذلك زينا لكل امة عملهم، اسی طرح ہم نے ہر امت کے لیے اس کے عمل کو خوش نما بنا دیا، یعنی لوگوں کے برے اعمال ان کو اچھے لگنے لگے کب؟ جب ہر دھرمی پر جمے رہے تو اللہ نے اسی راستے پر ان کو لگا دیا۔ ثم الى ربي مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون، پھر آخر کار ان سب کو اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فينبئهم بما كانوا يعملون، تو وہ اللہ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی پرزور قسمیں اٹھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ وہی فرمائش موعظے والی بات، قل آپ فرما دیجئے انما الآیات عند اللہ، یہ بے شک نشانیاں تو صرف اللہ ہی کے پاس ہیں۔ وما یشعرکم، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانیاں آ جائیں تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ہٹ دھرمی پر آ گئے ہیں تو لاکھ نشانیاں دیکھ کر بھی حق قبول نہیں کریں گے۔ اگلی آیت کفار کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی ایک ڈراوے کا پہلو ہے، اس میں فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو ایسے ہی پھیر دیں گے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ پہلی بار اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائے۔ وَنَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کیا مطلب؟ پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے تو ہم ان کے دلوں اور آنکھوں کو پھیر دیں گے کہ اب یہ ایمان قبول ہی نہیں کر سکیں گے۔ نوٹ کیجئے، اللہ نے بندے کو صلاحیتیں دی ہیں، بندہ صلاحیت استعمال کرتا ہے، صلاحیت برقرار رہتی، بڑھتی بھی ہے، میتھس کے اعتبار سے، آئی ٹی کی فیلڈ میں کام کرنے کے اعتبار سے، میڈیکل کی فیلڈ میں کام کرنے کے اعتبار سے اینڈ سو آن۔ اسی طرح جو جسمانی مشقت کرتے ہیں وہ 12 گھنٹے سڑکوں پر کام کر لیں گے، لیکن اسمارٹ فون پر کام کرنے والا ورک فرام ہوم یا ادروائز یا اسکرین پر بیٹھ کے کام کرنے والا 2 گھنٹے بھی وہ کام تو نہیں کر سکتا۔ جس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں وہ بڑھتی ہے۔ حق قبول کرنے کی صلاحیت استعمال کرو گے، حق ملے گا، ہدایت ملے گی۔ حق قبول کرنے کی صلاحیت کو رد کرو گے، استعمال نہیں کرو گے، یا آنے والے حق کو رد کرو گے تو اللہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی واپس لے لے گا۔ پھر وہ مقامات ہے ختم اللہ علی قلوبہم کہ اللہ نے ان کی دلوں پر مہر لگا دی۔ تو پہلی مرتبہ ایمان نہیں لائے، تکبر، حسد، تعصب، انکار کیا، اللہ ایمان قبول کرنے کی صلاحیت سلب کر لے گا۔ یہ بدترین سزا ہے کہ حق قبول کرنے کی صلاحیت بندے سے چھین لی جائے، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ ہمارے سامنے اللہ کا کلام آ رہا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ دل والا ایمان عطا فرمائے اور اللہ ایکسیپٹیبلٹی، قبول کرنے والی کیفیت عطا فرمائے۔ کوتاہی ہم اعتراف کریں، یہ نہ کہ یہ کیا
حکم آ گیا اور وہ کیا حکم آ گیا. نہ، رب کا حکم برحق ہے، مجھ میں کمی ہے، میں توبہ کروں اللہ سے، میں ازالہ کروں اس کا، اور اللہ سے توفیق مانگوں کہ مجھے حق پر آگے بڑھا دیں. فرمایا وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو سرکشی میں ان کی بھٹکتا ہوا چھوڑ دیں گے. 8ویں پارے کا آغاز ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، الحمدللہ. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَ وَحَشَّرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع بھی کر دیتے، ما كانوا ليؤمنوا، تب بھی یہ لوگ ایمان نہ لاتے. مردے کلام بھی کر لیں ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ ہٹ دھرمی. ابو جہل کو ذہن میں رکھیں، مانتا تھا لیکن ہٹ دھرمی، تکبر، نہیں مانیں گے یہ لوگ. الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے. لیکن جبر کا معاملہ نہیں، زبردستی کسی کو ہدایت نہیں. ولکن اکثرهم یجہلون، لیکن میں سے اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں جنات میں سے شیطانوں کو. شیطان کی پارٹی کے لوگ من الجنتی والناس، جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی. یہاں فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیا انسانوں جنات میں سے شیاطین کو. یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، جو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی سرگوشی کرتے ہیں. یہ شیاطین انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، بناوٹی باتیں، گھڑی ہوئی باتیں، گمراہ کرنے والی باتیں یہ دلوں میں ڈالتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو ایسا نہ کرتے، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. اللہ نے اختیار دیا ہے. ابو جہل بھی تو ابو جہل بنا نا، اللہ نے اس کو بننے دیا. اس سے ظلم و ستم کیا، بی بی سمیہ کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر کو شہید کیا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ نے ہونے دیا نا، اللہ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. جو جس طرف چلنا چاہے گا چلے، کل نتائج سامنے آ جائیں گے. تو بہرحال فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، بس چھوڑ دیجئے انہیں اور جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ اس دھوکے کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. آخرت سامنے نہ ہو شیطان اثر کرے گا، آخرت سامنے نہ ہو شیطان کی پارٹی کے اثرات آئیں گے، اور آخرت کا یقین ہو تو انشاءاللہ شیطان کی اور اس کی پارٹی کے حملوں سے حفاظت ہوگی. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور اس لیے کہ اس دھوکے کی طرف مائل ہوں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور تاکہ وہ اسے پسند کریں اور تاکہ وہ بھی وہی برائیاں کریں جو یہ کر رہے ہیں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، آپ فرمائیے تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہی اللہ ہیں جس نے تمہاری طرف واضح کتاب نازل فرمائی. اصل حاکم کون؟ اللہ. کتاب اس نے عطا فرمائی، اس کے تابع ہونا چاہیے. والذین آتیناہم الکتاب، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، وہ جانتے کہ بے شک یہ قرآن برحق کلام ہے، آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے. یہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کا تذکرہ پہلے بھی آتا رہا. فلا تکونن من الممترین، تو اے مخاطب تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا. وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اور آپ کے رب کی بات سچائی اور عدل کے اعتبار سے پوری ہو گئی. اللہ کی بات سچی بات ہے، اللہ کا کلام عدل پر مبنی کلام ہے، اللہ کے فیصلوں میں عدل ہی عدل ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہو السمیع العلیم، اور وہ اللہ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور اگر تم اے مخاطب زمین میں موجود اکثر لوگوں کا کہنا مان لو گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وان هم الا یخرصون، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں. یہ ہے مادر پدر آزاد جمہوریت کی نفی. میجورٹی رولز، میجورٹی کی بات مانیں. نو، اللہ فرما رہے اکثریت کی مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے. اور اللہ خود بھی کہتا ہے اللہ اکبر وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑی ہیں جو شکر کرنے والے ہیں. اور شیطان نے کہا ہے اللہ کے سامنے، اس سے وعدے کیے ہیں اے اللہ ان میں سے تھوڑوں کو تو شکر کرنے والا پائے گا. استغفر اللہ.
اکثریت گمراہی کا معاملہ، ہاں مشورہ کرنا ہے، ڈسکشن کرنا ہے، اکثریت کی رائے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو، کوئی ایشو نہیں، مگر اکثریت کے ووٹ آ جائیں اور برٹش پارلیمنٹ میں تالیوں کی گونج میں ہومو سیکچویلٹی کے بل کو پاس کر دیا جائے تو یہ جہالت ہے، یہ بدترین سرکشی اور بغاوت ہے اللہ کے حکم کے خلاف، چاہے وہ برٹش پارلیمنٹ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اکثریت کی وہ رائے جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے حکم سے ٹکرائے، غلط، اور صرف اکثریت کو ہی اصل مانا جائے تو اکثریت تو گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو ایسی ڈیموکریسی، ایسی مادر پدر آزاد جمہوریت جس میں اکثریت کی رائے کو لے کر جو چاہو فیصلے کر لو، چاہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ٹوٹے، یہ تو بدترین سرکشی ہے اللہ رب العالمین کی حاکمیت کے خلاف، اس سے ہمارے دین نے منع فرمایا۔ ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اگر واقعتاً قائم و نافذ ہو، اس کے تحت اکثریت کے مشورے سے کوئی بات کر لی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، یہ لوگ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ صرف جھوٹا اندازہ لگاتے ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ يَضِلُّ عَنِ السَّبِيلِ، بے شک آپ کا رب ہی خوب جاننے والا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اب مشرکین کے تعلق سے کچھ کلام اور آئے گا ابھی۔ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ کا نام لے کر کھاؤ، جانور حلال ہو، جانور حلال ہو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو اور پھر تیار کرو، جو بھی ہے سالن کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مشرکین کو شیطان نے ایک الٹی پٹی پڑھائی، ابھی ہی سمجھ لیں۔ شیطان مردود نے کیا کہا؟ وہی تم جو ہاتھ سے ذبح کرتے ہو تو یہ تو تم نے مارا۔ اچھا وہ جو مردار حرام ہے نا، مردار حرام ہے نا، سورہ مائدہ میں ہم نے پڑھا، جو مردار جانور مر گیا اس کو کس نے مارا؟ اللہ نے۔ شیطان کی پٹی سنیں ذرا، مردار کو کس نے مارا؟ اللہ نے، وہ حرام ہے، اور اس کو تم نے ذبح کیا یہ حلال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کم بخت مارا کم تھوڑے ہی ہو۔ اور اب آئیے انٹلیکچولی بات کریں اس کے اوپر، لاجیکلی بات کریں اس کے اوپر، تو بھائی لاجک کو نیچے رکھیں گے، اللہ کے حکم کو اوپر رکھیں گے۔ بھائی یہ نقطہ سمجھ لیں کیوں کہا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، بس جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے اس میں سے کھاؤ اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ نقطہ ابھی ہم نے سمجھ لیا، آگے بھی اس کا حوالہ آئے گا انشاءاللہ۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں کھاتے مما ذکر اسم اللہ علیہ، اس جانور کے گوشت میں سے جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے، وقد فصل لکم، حالانکہ اللہ نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے، ما حرم علیکم، جن جانوروں کو تم پر حرام کیا گیا ہے، الا ما اضطررتم الیہ، سوائے اس کے کہ تم حرام کھانے پر مجبور ہو جاؤ۔ ارے کیا ہو گیا؟ جس پر اللہ کا نام لیا کیوں نہیں کھا رہے ہو تم؟ وہی شیطان والی پٹی، باقی اللہ نے بتا دیا نا کیا حرام ہے، اور اگر جان جا رہی ہو تو حرام سے، اگر حرام کے سوا کچھ نہیں اتنا کھا سکتے ہو کہ جان بچ جائے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بات پہلے بھی آئی، فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ علم، اور یقیناً بہت سے لوگ دوسروں کو اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کرتے ہیں علم کے بغیر۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ نقطے بعد میں بھی آئیں گے، سورہ اعراف میں بھی آئیں گے۔ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ دل میں تکبر حسد ہے، یہ دل کے گناہ ہے نا، باطنی گناہ ہے، اور زبان پہ غیبت ہے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ ہاتھ سے کسی کو مارا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کیا اور چوری کی، ڈاکہ مارا، یہ اعضاء سے گناہ کی بات ہے۔ انڈیویجولی بھی گناہ ہوتے اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور آج کل تنہائی کے گناہ اور بڑھ گئے ہیں، تنہائی کے گناہ اور بڑھ گئے ہیں۔ اسمارٹ فون، اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھے۔ پھر تنہائی کی اور بھی ہیں، آگے بات کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم ظاہری و باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔
ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور ایسے جانوروں کا گوشت مت کھاؤ جن پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور بے شک یہ گوشت کھانا گناہ ہے۔ یہ مشرکین کی اپنی من چاہی باتیں تھیں، کچھ جانوروں کو طے کر دیں ان پر اللہ کا نام نہیں لینا معاذ اللہ، کچھ کے بارے میں کہا کہ مرد کھائیں گے اس میں سے عورتیں نہیں کھائیں گی۔ یہ بات آئے گی آیت 138 میں، آیت 138 میں۔ نقطہ کیا چل رہا ہے؟ حلال حرام کے فیصلے کس نے کرنے؟ اللہ نے، اور اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں اختیار لے لیا، جو چاہا حلال کیا، جو چاہا حرام کیا۔ اس پر اللہ کی سرزنش آ رہی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان شیاطین کا کہنا مانا، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے۔ وہی بات، دیکھو تم نے ذبح کیا، یہ تو تم نے ہمارا یہ حلال ہے، اور جو اللہ نے ہمارا وہ حرام ہے۔ ارے کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ لعنت بھیجو اس مردود کے اوپر، کمبخت تجھ پر لعنت ہے۔ رب نے جس کو حلال کیا وہ حلال، اور رب نے جس کو حرام کیا وہ حرام۔ اور مزید نقطہ کیا ہے؟ تمہاری عقلوں سے فیصلے نہیں ہوں گے، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ واٹ از پروہیبٹڈ اینڈ واٹ از پرمیسیبل، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اگلی آیت دل کے کانوں سے سنیے، اور ابھی دل میں دعا کیجئے میری بات پر یقین رکھتے ہوئے۔ اگلی آیت کا اللہ مجھے اور آپ کو مصداق بنا دے، کہہ دیجئے آمین۔ اب سنیے کیا ترجمہ ہے اس کا۔ افمن کان میتا، بھلا ایک شخص جو مردہ تھا، فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندہ فرما دیا، وجعلنا لہ نورا، اور اس کے لیے ایسی روشنی نور بنا دیا، یمشی بہ فی الناس، جس کی مدد سے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے، کمن مثلہ فی الظلمات، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو، لیس بخارج منہا، وہاں سے نکل نہیں سکتا۔ سنیں، ایک وہ بندہ جو مردہ تھا، کس معنی میں؟ چلتا پھرتا لاشا تھا، آنکھیں تھیں، کان تھے، سب کچھ، مردہ تھا، دل مردہ تھا، اس کو ہم نے نور عطا کر دیا، زندگی دے دی، نور دے دیا، قرآن کی روشنی سے اس کے دل کو ہم نے زندگی عطا کر دی، کھڑا کر دیا، اس کو حیات آ گئی، جان آ گئی اس میں، اور وہ کھڑا ہو کر لوگوں کے درمیان چل پھر رہا ہے اللہ کے اس نور کو عام کرنے کے لیے، اللہ کی اس روشنی کو عام کرنے کے لیے۔ یہ جس کے دل کو اللہ نے زندہ کر دیا، وہ جس کو اللہ نے قرآن کا نور عطا کر دیا، وہ جو قرآن کے نور کا لے کر لوگوں کے درمیان چل رہا ہے، پھر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، پروموٹ کر رہا ہے، کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہو، گمراہی کے اندھیروں میں پڑا ہوا ہو اور وہاں سے نکل نہیں سکتا؟ کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اللہ مجھے قبول فرمائے، آپ کو قبول فرمائے، اس قرآن سے ہمارے دلوں کو اللہ نور عطا کرے، اس قرآن سے اللہ مجھے اور آپ کو حقیقی معنوی اصل زندگی عطا کرے، اس قرآن کو لے کر اللہ میں کھڑا ہونے کی توفیق دے، اس قرآن کے نور کو اللہ ہمیں عام کرنے کی توفیق دے، ان گمراہی کے اندھیروں کو اس قرآن کی روشنی سے اللہ ہمیں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث بار بار آ رہی بخاری شریف کی۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ اس آیت کا مصداق بنا دے۔ نور تو قرآن کا نور ہے، روشنی تو قرآن کی روشنی ہے، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جو اس نے قرآن کی صورت میں عطا فرمائی ہے۔ كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، اسی طرح کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے، وہ دنیا کے گندے کاموں کو اچھا سمجھ کر اسی کے اندر مگن۔ اللہ اس گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کو سردار بنا دیا تاکہ وہ اس میں مکر و فریب کریں۔ وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون، اور وہ صرف اپنی جانوں کے ساتھ مکر یعنی چالیں چلتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ نو ڈاؤٹ جو معاشرے کا با اثر طبقہ ہوتا ہے اس کے اثرات معاشرے پر ہوتے ہیں۔ کبھی قبیلے کا سردار تو پورا قبیلہ اس کے تابع ہوتا تھا، آج کل کوئی سرمایہ دار ہوگا نیچے بہت ہوں گے، کوئی وڈیرا جاگیردار ہوگا نیچے بہت ہوں گے، کوئی سیاست دان ہوں گے، قائدین ان کے نیچے بہت ہوں گے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا معاملہ آتا ہے کہ قوموں کے جو سردار ہوا کرتے ہیں وہ مکر و فریب میں اللہ مبتلا کرتا ہے ان کو، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ اپنا ہی نقصان کرتے ہیں، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے بھی
آتا ہے. یہ بدی برائی اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کر کے عام طور پر آ رہی ہوتی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا کا پہلو. حدیث میں آیا لوگ برائیاں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرتا ہے. ظالم قسم کے سردار, ظالم قسم کے قائدین, ظالم قسم کے حکمران لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مسلط ہوتے ہیں. تو بندوں کو بھی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اپنے اعمال کو سیدھا رکھو, ورنہ ایسے ظالم و مکر کرنے والے, دھوکے دینے والے تم پر مسلط کیے جائیں گے. لیکن فرمایا وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون, اور وہ صرف اپنی جانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکا کرتے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے. واذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل اللہ, اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں بھی ایسی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے رسولوں کو دی گئی. ہر ایک چاہ رہا تھا مشرکین کا سردار مجھے وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے, ارے مجھے پیغمبر بنایا جائے, مجھے کتاب دی جائے. معاذ اللہ. اللہ فرما رہا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا فرمائے. اللہ کے فیصلے ہیں. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون, جن لوگوں نے جرم کیے ان قریب انہیں اللہ کے ہاں ذلت پہنچے گی اور سخت عذاب بھی اس وجہ سے کہ وہ مکاریاں کرتے تھے. فمن یرید, بڑی پیاری ایک اور آیت ہدایت والوں کے اعتبار سے, فمن یرید اللہ ان یہدی یشرح صدرہ للاسلام, بس جس شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمانا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہدایت ملتی کسے ہے؟ جس میں طلب ہو. سورہ شورا آیت نمبر 13, یہدی الیہ من ینیب, اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے. طلب پیدا کرو, تڑپ پیدا کرو, اللہ سینے کو اسلام کے لیے کھول دے گا. سینے کو اسلام کے لیے کھول دینا, مشکل آئے گی برداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے, آزمائش آئیں گی صبر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے. سینے میں کشادگی پیدا ہوگی, دلوں کو اطمینان ملے گا, اللہ کے ذکر سے ملے گا, ایمانی قوت تمہارے اندر ہوگی, خیر میں آگے بڑھنا آسان ہوگا, اطمینان ہوگا, اللہ کی اطاعت میں آگے بڑھتے چلے جاؤ گے. یہ ہے سینے کا کشادہ کر دیا جانا. اللہ میرے آپ کے ہم سب کے سینے کو اور کشادگی عطا فرمائے. ان دلوں کو اللہ نور ایمان سے بھر دے, ان دلوں کو اللہ اپنی یاد سے اطمینان عطا فرما دے. اس کے برعکس وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جسے اللہ چاہتے کہ اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے. گمراہ کسے اللہ کرتے؟ جو خود ہونا چاہیں. سورہ صف آیت نمبر 5, فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ, جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جسے اللہ چاہتا ہے کہ اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اس کا سینہ تنگ نہایت گھٹا ہوا اللہ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء, گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے. اب یہاں سے لوگوں نے سائنٹیفک فیکٹ بھی نکال دیا جی. بلندی پر جاتے ہیں تو ایئر لائن کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے, ہوائی جہاز کے اندر آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے نا, اور کبھی اور زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو اب اگر آپ آسمان کی طرف اوپر جائیں گے نا تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے, تو اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آرٹیفیشلی آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے. او بھائی ٹھیک ہے, رکھو اس کو سائڈ پر. قرآن سائنس کی کتاب نہیں, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. سنیے دوبارہ, یہ سائنٹیفک فیکٹ ایک جگہ رکھ دیجئے, نفی نہیں کر رہا لیکن اس کو ایک جگہ رکھ دیجئے. قرآن ہدایت کی کتاب ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ, اور جسے اللہ چاہتے ہیں کہ اسے گمراہ کرنے کا فیصلہ کرے, يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, اس کے سینے کو تنگ نہایت گھٹا ہوا کر دیتا ہے. كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاء, گویا وہ آسمان پر چڑھ رہا ہے, بڑی مشقت اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے. ایمان کی دولت نہ ملے, کفر اندر بھرا ہے, شرک بھرا ہے, نفاق بھرا ہے, اطمینان قلب نہیں ملے گا. اینزائٹی, ڈپریشن, فرسٹریشن, ہائپر ٹینشن, نہ جانے کیا کچھ, سکون قلب نہیں ملے گا. انگلش میں کہتے پیس آف مائنڈ نہیں ملے گا, ٹینشن ہی ٹینشن رہے گی. دلوں کا ذکر سورہ رات آیت نمبر 28, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کو اطمینان, یہ پیس آف مائنڈ, یہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. مگر جس کے لیے اللہ گمراہی کا فیصلہ کر دے اس کو اطمینان نہیں ملے گا, زندگی ٹینشن میں گزرے گی, باطن میں اطمینان نہیں رہے گا, پیس آف مائنڈ نہیں رہے گا, خودکشیاں بھی کرے گا, وہ خودکشی بھی کر لے گا وہ. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون, اسی طرح اللہ ان لوگوں پر عذاب بھیج دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے. وہذا صراط ربک مستقیما, اور یہی آپ کے رب کا سیدھا راستہ ہے. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون, یقیناً ہم نے آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. لہم دار السلام عند ربہم, ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. پیس اصل میں کہاں ہے؟ سکون اصل میں تو آخرت میں ہے. دنیا میں تو خیر وہ قائد اعظم کو کوڈ مس کوٹ ہو گیا, کام کام کام. ہاں وہ کہتے ہیں, وہ انگلش میں CALM کہہ رہے تھے, کام ڈاؤن. لیکن بھارت ٹھیک ہے, کام دنیا میں مشقت ہے, محنت ہے. پیس اصل میں تو کہاں ہے؟
راحت اصل میں تو کہاں ہے؟ جنت. اس کا نام کیا ہے؟ دار السلام. لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے. وہو ولیہم بما کانوا یعملون، اور وہ اللہ ان کا مددگار ہے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن وہ اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا. یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس، اللہ فرمائے گا اے گروہ جنات، تم نے بہت سے آدمیوں کو اپنا تابع بنا رکھا تھا. وقال اولیاؤہ من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. کیا مطلب؟ جنات نے ورغلایا تو لوگوں نے خواہشات کی پیروی کی، مزے اڑائے نفس کے غلام بن کر، اور جنات بڑے خوش ہوئے کہ ان کو ہم نے گمراہ کیا. پھر آتا ہے تفاسیر میں کہ عرب جب سفر کرتے، کہیں پہاڑوں میں رکنا ہوتا تو کسی وادی میں جاتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ ہمیں آتے ہیں، تو جن بھی پھول کر کپا ہو جاتا ہوگا. تو ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. آپ مسکرائیے، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. آپ کی ہماری مارکیٹوں میں بھی چل رہا ہے، موکل ہے میرے پاس، سنا ہے؟ استغفر اللہ. پیغمبر پر ایمان لانے والے جنات کو پیغمبر نے بدر میں نہیں بلایا. پیغمبر پر ایمان لانے والے جنات کو پیغمبر نے بدر میں نہیں بلایا. محنت اٹھائی، ساری مشقت جھیلی محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں کہا جا رہا ہے محبوب آپ کے قدموں میں ہر تمنا پوری ہوگی، موکل میرے پاس ہیں، جنات میرے قابو میں ہیں. کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقینا تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. جہاد کا راستہ مت چھوڑو، محنت کا راستہ مت چھوڑو، یہ شارٹ کٹ میتھڈز نہیں چلیں گے. اللہ محفوظ رکھے. وقال اولیاؤہ من الانس، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے رب ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا. وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اور ہم اپنے اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمایا تھا. قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اللہ فرمائے گا اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے. ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے. وکذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما كانوا یکسبون، اور اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض کا دوست بنا دیتے ہیں اس وجہ سے جو وہ اعمال کیا کرتے تھے. لوگوں پر ظالموں کا مسلط ہونا لوگوں کے اپنے ظلم کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لوگوں کے گناہ اور کرتوتوں کی وجہ سے ظالم قسم کے لوگ ان پر مسلط بھی کیے جاتے ہیں. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جنات و انسان، کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے؟ انسان اور جنات یہ دو مخلوقات مکلف ہیں، یعنی ذمہ دار ہیں، یعنی اکاؤنٹیبل ہیں. دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. دونوں کل اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں. اچھا ایک رائے، جنات پہلے دنیا میں آئے ہیں، انسان بعد میں آئے ہیں. تو جب تک جنات ہی جنات تھے تو ان کے انبیاء جنات میں سے آ رہے تھے، لیکن جب انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات اور خلافت دے کر بھیجا تو جو انسانوں میں انبیاء آئے وہی جنات کے بھی نبی ہوتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات کی ملاقاتیں بھی ثابت ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے جنات کو تعلیم بھی عطا کی ہے. یہ ثابت شدہ بات ہے احادیث میں. تو پہلے جنات میں سے ہی انبیاء، اکثر مفسرین کی رائے، اور جب انسانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو انسانوں کے انبیاء ہی جنات کے لیے بھی انبیاء ہوتے تھے. فرمایا یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے گروہ جن و انس کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے. وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے. قالوا شہدنا علی انفسنا، تو وہ کہیں گے ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، یعنی ہاں بالکل آئے تھے پیغمبر مگر کل ماننے کا فائدہ نہیں. وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا. وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس بات کی گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بالظلم واہلھا غافلون، یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں.
بے خبری میں اللہ کا عذاب نہیں آتا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15 وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم قوموں کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول کو نہ بھیج دیں. بے خبری میں عذاب نہیں آتا, کتابیں آئیں, پیغمبر آئے, اتمام حجت ہوا, فائنل میسج کنوے ہو گیا, دو ٹوک بات آ گئی, پھر بھی ہٹ دھرمی پہ رہی قوم, پھر اللہ کا عذاب آتا رہا. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون, یہ اس لیے کہ بے شک آپ کا رب کبھی بستیوں کو ظلم کی وجہ سے ہلاک نہیں کرتا جبکہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں. ولکل درجات مما عملوا, اور ہر ایک کے لیے مختلف درجے ہیں ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے, نیک لوگوں کے بھی اور برے لوگوں کے بھی اعمال, ڈفرینٹ کیٹیگریز اور درجات بھی. وما ربک بغافل عما یعملون, اور آپ کا رب بے خبر نہیں ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. وربک الغنی ذو الرحمہ, اور آپ کا رب بے نیاز نہایت رحمت والا ہے. ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد فرما دے, جیسا کہ اس نے تمہیں دوسری قوم کی نسل سے پیدا فرمایا. تم سے پہلے بھی تو تھے نا, اب تمہیں ہٹا کر اللہ کسی اور کو بھی لانے پر قادر ہے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین, بے شک جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے, یعنی قیامت, اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل, آپ فرما دیجئے نبی علیہ السلام, اے میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. یہ ہے دو ٹوک بات. ذکر آیا تھا سورہ انعام مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی, اور 2/3 قرآن مکی صورتیں, کافی صورتیں پہلے آ چکی. اب ہجرت کا مرحلہ آنے والا ہے تو ان کو اتمام حجت کیا جا رہا ہے, دو ٹوک انداز میں چیلنج دیا جا رہا ہے, تم نے جو کرنا ہے کرو. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے. انی عامل, بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. فسوف تعلمون, تو عنقریب تم جان لو گے. من تکون له عاقبۃ الدار, کہ آخرت کا انجام کس کے لیے بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون, بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے. وجعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا, اور انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہے ان کھیتی اور چوپایوں میں سے ایک حصہ جو اس اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. فقالوا ھذا للہ بزعمہم, پس وہ اپنے خیال سے کہتے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے. مشرکوں کا ذکر آ رہا ہے. مشرک وہ نہیں ہوتا جو ایتھیسٹ ہو, نہ. مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کا انکار کرے, نہ. مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان کر اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے. اب ان کے جھوٹے لوگوں نے ان کو پٹیاں کیا پڑھائی, یہ حصہ کس کا ہے, اللہ کا. پیداوار ہوگی تو خرچ کرنا ہے, پروفٹ ہوگا تو خرچ کرنا ہے. ایک حصہ کس کا ہے, اللہ کا. وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا, اور یہ ہمارے شریکوں کا. شریک کون ہے, بت, ذہن میں رکھیے. فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ, تو جو حصہ ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتا. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ, اور جو حصہ اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ, برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. کیا مطلب, شریکوں کا حصہ اللہ کو نہیں پہنچے گا, اللہ کا حصہ شریکوں کو پہنچ جائے گا. لیٹس سے 100 روپے ملنے تھے تو 50-50 کا معاملہ تھا. 50 اللہ کے لیے, 50 جھوٹے معبودوں کے لیے. مثال کے طور پر پروفٹ ملا 80, تو کتنا کرنا چاہیے تھا, چلو ان کا شرک ہی تھا 40-40, نہ 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 نہ, اللہ کا ان کو پہنچ جائے گا, ان کا اللہ کو نہیں پہنچے گا. اب وہ 50-50 کے بجائے 40-40 کرتے کیونکہ 80 ملا, نہ 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 نہ, معبودوں کا 50 رہے گا, اللہ کا 30 کر دیں گے. استغفر اللہ. اور سنیں, اتنے پاگل تو وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جو ان کو چلا رہے تھے. یہ بتوں کے منہ میں جاتا تھا مال, جیب میں, پیٹ میں, کس کے, وہ حرام خور جو بت پرست تھے, بلکہ بتوں کا انتظام چلاتے تھے. وہ حرام خوریاں کرنے والے جنہوں نے بت پرستی کے دھندے چلا رکھے تھے. اس مذہب کے نام پر استحصال ہے انسانیت کا, یہ بدترین ایکسپلائٹیشن ہے ریلیجن کے نام پر جو چلتی رہی. بت پرستوں کی ابھی, مسیحیت کے ماننے والوں کی ابھی, بڑے 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 پادریوں کے بارے میں, بچہ مر رہا ہے, ارے اس کی جان نہیں نکلے گی, $5,000, چھوٹی سی بات ہے. $50,000, اللہ اکبر, $100,000 ورنہ اس کی جان نہیں نکلے گی. میری مٹھی گرم کرو تو میں تمہارے بخشوا دوں گا. یہ بڑے بڑے پادریوں کے دھندے مشہور ہیں. یہ ہے وہ حرام خوری جو مذہب کے نام پر ہوتی. سمجھ آئی, اللہ کا حصہ تو چلا جائے گا ادھر,
ادھر اور سنیں سبحان اللہ، اللہ کا حصہ اللہ کو جانا ہے نہ وہ یتیموں پر خرچ ہونا ہے، مسکینوں پر خرچ ہونا ہے، محتاجوں پر خرچ ہونا ہے، غریبوں پر خرچ ہونا ہے. یہ ظالم ان ڈیزرونگ لوگوں کا مارتے ہیں اور بتوں کے نام پر اپنی جیبیں بھرتے ہیں. یہ ہے جو مذہب کے نام پر شرکیہ طرز عمل اختیار کرنے والوں نے انسانیت کا ایکسپلائٹیشن کیا ہے اور لوٹ مار کی ہے. ہماری تصویریں یہاں پہ مل رہی ہیں قرآن میں. ساء ما يحكمون، برا ہے وہ جو فیصلہ کرتے ہیں. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے ان کی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا ہے. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں. وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، اور ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں. قتل اولاد کا معاملہ، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، ہم نے سن رکھا ہے. بیٹوں کو اس لیے قتل کر دیتے تھے کہ کہاں سے کما کر کھلائیں گے. اور تیسرا ہوتا تھا اپنے بتوں کے نام پر بچوں کو بھیٹ چڑھاتے تھے. ویلنٹائنز ڈے جب شروع ہوا تھا نا، اس کے پیچھے رومی سلطنت میں شرکی عقیدے تھے. پڑھیں گے تو وہاں انسانوں کو بتوں کی اور دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھایا جاتا تھا. جب رومی سلطنت کرسچینٹی اختیار کر گئی تو انہوں نے اس کو ویلنٹائنز کا ہیرو بنا کر نام دے دیا. استغفر اللہ. پڑھیں اس کو کبھی. اور ڈیول ورشپرز، سرچ کریں نیٹ پر آپ، ڈیول ورشپرز آپ کو ملیں گے، شیطان کی پوجا پاٹ کرنے والے. اور ان کے ہاں بھی ماضی میں یہ بھیڑ چڑھائے جانے کا تصور موجود ہے. استغفر اللہ. یہ ہے جو ظالمانہ حرکتیں شرکی عقیدے رکھنے والوں نے کی ہیں ماضی کے اندر. لیردوہم، تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈالیں. ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر ان کا دین مشتبہ کر دیں. ہندو مت کے ماننے والوں کے آج بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں جو بچوں کو ذبح کرواتے، قتل کرواتے تھے دیوی دیوتاؤں کے لیے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ولو شاء اللہ ما فعلوه فذرهم وما يفترون، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے. اللہ نہ چاہتا، مراد اللہ نے اختیار دیا، جو چاہو سو کرو، چھوڑ دیں ان کے حال پر. وما یفترون، اور اسے جو وہ جھوٹ گڑا کرتے ہیں ان کے حال پر اس جھوٹ کو بھی چھوڑ دیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اور وہ کہتے ہیں کہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، یہ پروہیبٹڈ ہے، منع ہے. کیا مطلب؟ لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اسے وہی کھا سکتا ہے جسے ہم اپنے خیال سے چاہیں گے. اپنی عقل سے حلال حرام کے فیصلے مشرک کرتے تھے. وانعام حرمت ظہورها، اور کچھ جانور ہیں ان کی پیٹھ پر سواری حرام ہے، یہ فلاں بت کی نظر کر دیا، اس پر سواری کرنا حرام ہے. وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، اور کچھ جانور ایسے کہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ گڑتے ہوئے. ہمارے لیے شرعی مسئلہ یہ ہے، جان بوجھ کر اگر جانور پہ چھری پھیرتے ہوئے نام نہ لیا جائے، جان بوجھ کر اگر نام نہ لیا جائے تو یہ حلال نہیں ہوگا جانور ہمارے لیے. یہ شرعی مسئلہ تو ہماری شریعت میں ہے. ادھر کیا ہے؟ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ، اور کچھ جانور ایسے کہ وہ ذبح کرتے ہوئے ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اس پر جھوٹ گھڑتے ہوئے. سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ان قریب اللہ انہیں اس کا بدلہ دے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے. وقالوا ما في بطون هذه الانعام خالصة لذكورنا ومحرم على ازواجنا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہیں اور ہماری عورتوں پر حرام ہے. لیجئے جی، عورتوں کے رائٹس کو ایکسپلائٹیشن کرنے والی بات ایکسپلائٹ کرنے والی بات آ گئی. مردوں کے لیے خاص ہے جو ان جانوروں کے پیٹ میں ابھی ہے بچہ، عورتوں کے لیے حرام ہے. ہاں، کہنے لگے وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اور اگر وہ مردہ نکلا تو وہ سب مرد اور عورتیں اس میں شریک ہیں. اگر وہ پیٹ میں جو بچہ ہے کسی جانور کے وہ مردہ باہر آئے گا تو مرد عورت سب کھائیں گے، ایک تو مردار وہ سب کھائیں گے. کیا کر رہے ہو یہ؟ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ، ان قریب اللہ انہیں ان کی باتوں کا بدلہ دے گا. انہ حکیم علیم، بے شک وہ اللہ بڑی حکمت والا، خوب علم رکھنے والا ہے. اس پر مزید آگے بھی تفصیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا. نقطہ کیا ہے؟ اپنی عقل سے فیصلے، حلال حرام کے فیصلے. ہمارے بھی کبھی کبھی ماضی میں الٹی سیدھی رسومات رہیں، اب بھی کچھ گھرانوں میں ہے. جب کسی خاتون کے ہاں بچے کی ولادت کا موقع قریب آتا ہے، گود بھرائی کی رسم ہوتی ہے. ہاں، کس کو کھلاتے ہیں وہ کھانا؟ ہاں، عورتوں کو کھلاتے ہیں. بس عورتیں بھی کون سی؟ جن کے یہاں بچے پیدا ہو چکے ہیں. ایک تو مردوں کو ایکسپلائٹ کیا، اور پھر وہ عورتیں کہ جن کے یہاں بچے نہیں ہیں ان کو بھی ایکسپلائٹیشن کا شکار بنایا. کہاں سے آ گیا یہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو چاہ حلال جو چاہ حرام. وہ اللہ کے ڈومین میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ دس از یور ناٹ ڈومین، یہ ڈومین تمہارا تھوڑا ہی، اٹس ناٹ یور رائٹ.
یو آر باؤنڈ ٹو فالو دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اپنی مرضی سے یہ حلال وہ حرام. یہ میں نے ایک مثال دی ہے, نہ جانے کتنی برادریوں میں کتنا اور کچھ چل رہا ہوگا, یہ حلال وہ حرام. تم کب سے فیصلے کر رہے ہو بھائی؟ یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ اکبر. انہ حکیم علیم, بے شک وہ اللہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم, بے شک وہ لوگ نقصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی کرتے ہوئے, لا علمی کی بنا پر. وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ, اور اللہ نے انہیں جو رزق عطا فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے انہوں نے اسے حرام کر لیا. قد ضلوا, یقیناً وہ گمراہ ہو گئے. وما كانوا مہتدین, اور وہ ہدایت والے نہ ہوئے. اللہ تعالیٰ گمراہی کی شکل سے ہمیں بچائے اور اپنے فیصلوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.